السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سنو جانا یوں چپکے سے بن بتائے میرے دل میں آ بسے ہو، دل میرا اپنے نام کروا بیٹھے ہو۔ سنو جانا بہت ظالم ہو، دل توڑ دیتے ہو، پھر خود ہی مرہم لگاتے ہو، محبت کرنے کی ہمیں یوں سزا دیتے ہو۔ سنو جانا اب کی بار جو دل توڑو گے تو معاف نہیں کریں گے، محبت کی ہتھکڑیاں لگا کر تمہیں ہم قید کر لیں گے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں، کبھی کچھ پل لگے تھے اسے لاشعور سے شعور کا سفر کرنے میں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، اپنے ارد گرد سب کو فکر مندی سے کھڑے دیکھ کر اس نے ناسمجھی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے زیر لب کہا، آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بھی نہیں سن پائی تھی۔ بیٹی میں تمہیں کچھ دیر پہلے باہر بلانے کے لیے آئی تھی اور تم بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھی، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم نے سمیر کی فیملی کے سامنے بہانہ بنا دیا کہ تمہاری آج ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ماما نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا بیٹا، مجھے بتاؤ۔ ہاسپٹل؟ سمیر کے گھر والے؟ وہ چند پل حیرانی سے سب کو دیکھتی رہی اور پھر ایک جھماکے سے اسے یاد آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ وہ فی الحال یہ وجہ کسی کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آپ یہ اب ٹھیک ہیں؟ ایشل نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ اس نے ہلکا سا چونک کر ایشل کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے مگر ماما کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے لیے فکر مند تھی، باقی سب بھی اس کے لیے پریشان تھے۔ دادی نہ جانے کب سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور قرآن آیات کا ویٹ کرتے ہوئے اس پر پھونک رہی تھی۔ عالم بڑی ممی اور پھپھو کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ کمرے میں ٹھہرائی، یوں ہی اس کی نظر کمرے کے دروازے سے کندھا ٹکا کر کھڑے موسیٰ پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر بھی مسکرایا نہیں تھا بلکہ سنجیدگی کا لبادہ اڑے اسی پر نظریں جمائے کھڑا رہا تھا۔ اس نے نظریں چرا کر رخ پھیر لیا۔ مما آپ رونا تو بند کریں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس تھکاوٹ ہو گئی تھی شاید، اسی لیے چکر آ گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ سب خواہ فکر مند ہو رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے چہرے پر بشاشت پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ کس طرح سب کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ فاریہ آر یو شور؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عالم نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے عالم، میں کہہ رہی ہوں نا سب ٹھیک ہے، اس نے نرمی سے کہا، پھر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی آپ میری وجہ سے پریشان مت ہو، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی، جانتی ہیں نا آپ کی صحت کے لیے ٹینشن اچھی نہیں ہے، اس نے ڈاکٹروں والے انداز میں کہا تھا اور محبت سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ نہ تو میری صحت کی فکر نہ کر، اپنی فکر کر، سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر مریضوں کے ساتھ سر کھپاتی رہتی ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ آرام کرنے کا وقت، دادی نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے دادی، معاف کر دیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر لاڈ سے کہا۔ دادی چند پل خفگی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر یکدم آگے بڑھ کر باہیں پھیلائی تھی، وہ ان کے گلے جا لگی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ڈھیروں آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا۔ وہ دادی سے الگ ہوئی تو پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر شفقت سے کہا۔ جی پھپھو، آپ رکیں گی نا؟ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ نہیں بیٹے، لیکن اب تو جلد ہی چکر لگاؤں گی، تمہاری شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے، اگلے منتھ کی۔ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کا چکر لگتا رہے گا، ابھی چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ پھپھو شگفتگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہہ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر کسی ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ شادی کی تاریخ اگلا مہینہ؟ تو گویا پھندا اس کے گلے میں پڑ چکا تھا۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ ہم باہر چلتے ہیں، تم ریسٹ کرو بیٹا، میں کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ بڑی ممی نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی، اس نے تشکر سے ان کو دیکھا۔ ہاں چلو عالم، مجھے میرے کمرے میں لے چل۔ دادی، عالم اور ایشل ایک کے سہارے کھڑی ہو گئی تھیں، ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے چلے گئے تھے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ چند پل یوں ہی سرک گئے تھے، کسی احساس کے تحت اس نے یوں ہی آنکھیں کھولی اور پھر جسے چونک گئی۔ موسیٰ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ موسیٰ تم؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا، جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ میں ٹھیک نہیں ہیں آپ ٹھیک، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بلند آواز میں اس نے فاریہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیچ میں کاٹ دی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے کمزور سے لہجے میں اپنا دفاع کیا تھا۔ یہ ایک اور جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، پھر اس جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ بات مان لیں۔ موسیٰ نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس پر ایک بھرپور غصے بھری نگاہ ڈالی تھی۔
تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ موسیٰ کا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہیں، سب کو تسلی دے رہی ہیں یا خود کو بہلا رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہوتی تو کسی کو آپ کا حال پوچھنے کی نوبت نہ آتی، 10 بار آپ کو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر میں ٹھیک ہوں والا تاثر نہ دینا پڑتا۔ موسیٰ نے جذباتی انداز میں کہا تھا۔ آواز قدرے بلند تھی، وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ موسیٰ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا آخر؟ وہ اب قدرے جھجھلا کر بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں ہے مجھے آپ کے الفاظ کا یقین۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیوار پر مکہ مارا تھا، اشتعال اس کی آنکھوں میں اود کر آیا تھا۔ موسیٰ، وہ ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے آپ کے الفاظ پر یقین نہیں آتا فارحہ۔ آپ کہتی ہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ سب سے جھوٹ بول سکتی ہیں، اور آپ کے ان جھوٹے الفاظ، کھوکھلی مسکراہٹ پر کوئی بھی یقین کر سکتا ہے، مگر میں نہیں۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ بولتے بولتے چپ ہوا تھا اور ایک نظر اسے دیکھا جو سانس روکے اس کے بولنے کے منتظر تھی۔ کیونکہ میں آپ کا چہرہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کا چہرہ اتنے غور سے نہیں پڑھا۔ آپ کے چہرے کا ایک ایک تاثر مجھے حفظ ہے۔ آپ کی آنکھیں جو ہیں نا، وہ سب بیان کر دیتی ہیں۔ آپ موسیٰ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے پسپا کر رہا تھا، وہ بے بس ہو گئی تھی، ہار رہی تھی، بھرم ٹوٹ رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ موسیٰ پلیز، آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے التجا اور آنسوں کو نظر انداز کر کے وہ اسے سنجیدگی سے بولا تھا۔ موسیٰ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ یکدم ضبط کھو کر چلائی تھی، آنسوں کی روانی میں شدت آ گئی تھی۔ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ یہ سوال قدرے غیر متوقع تھا۔ فارحہ نے اس طرابی کیفیت میں انگلیاں مروڑی تھیں اور اس سے نظریں چرائیں۔ آپ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا، یا پھر میں یہ کہوں کہ سمیر آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے بڑے بے رحم انداز میں یہ سوال کیا تھا۔ موسیٰ، فارحہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ بتائیں، سمیر یہ شادی نہیں کرنا چاہتا؟ جواب دے فارحہ، آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ موسیٰ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی تو باقی سب کے ساتھ وہ بھی اس کے کمرے میں دوڑا ہوا آیا تھا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور فون اس کے پاس گرا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسکرین پر لکھا سمیر کا میسج دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ بہت آہستگی سے اس نے نامحسوس انداز میں فارحہ کا فون آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت پتہ نہیں کیا سوچ کر خاموش رہا تھا، مگر اب اس سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ سمیر یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے موسیٰ، اس نے مجھے دھمکی دی ہے موسیٰ۔ وہ اتنا کہتے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس سالے سے تو میں نمٹ لوں گا۔ اسے اب یاد آیا کہ اس رشتے میں اس کی رضامندی نہیں ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کے بعد باقی سب کو کیوں نہیں بتائی؟ آپ کو اس کے گھر والوں کے منہ پر انکار کرنا چاہیے تھا۔ آپ اتنی کمزور تو نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ کو مزید غصہ آیا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں قدرے بے بسی سے کہا۔ کیوں؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ کیونکہ میں اپنی وجہ سے ماما پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، کچھ دن میں کارڈز بھی بڑھ جائیں گے۔ شادی سے 3 ہفتے پہلے اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ 1 سال سے منگنی چل رہی تھی، عین شادی سے پہلے رشتہ ختم ہو گیا۔ ضرور لڑکی میں کوئی برائی ہوگی۔ تم بتاؤ موسیٰ، میں کیسے برداشت کروں گی یہ سب، اور میرے گھر والے کیسے برداشت کر پائیں گے اتنی باتیں؟ ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کا کردار سوال یا نشان ہوتا ہے۔ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ موسیٰ کو سامنے کھڑی لڑکی فارحہ جہانگیر نہیں لگی تھی، وہ اتنی کم ہمت نہیں تھی۔ وہ کب سے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگی؟ موسیٰ کو حیرت ہوئی تھی۔ آئی کانٹ بلیو یو۔ آپ کب سے دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگ گئی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ہم سب کو آپ پر یقین ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، بلکہ میں ابھی جا کر ماموں سے بات کرتا ہوں، یہ شادی کینسل ہو جائے گی، ٹرسٹ می۔ نہیں، اس نے درشتی سے کہا اور نفی میں گردن ہلائی۔ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے موسیٰ۔ فارحہ میری بات سنیں، آپ غلط۔ موسیٰ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ میری زندگی ہے، میں جس سے مرضی شادی کروں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے انٹرفیئر کرنے کا۔ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں اس نے موسیٰ کو وارن کیا تھا۔ واقعی؟ موسیٰ نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر اجنبیت کا مظاہرہ کرے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے والا؟ میں لگتا ہی کیا ہوں آپ کا؟ میرا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ موسیٰ نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا اور پھر بھاری قدموں سے چلتا ہوا واپس مڑ گیا۔ I'm sorry موسیٰ، I'm sorry۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ موسیٰ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، کم سے کم موسیٰ کو نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ امی میری بات سننے کی کوشش کریں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں فارحہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سمیر نے منت بھرے انداز میں آبدہ سے کہا تھا۔ وہ جب سے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے واپس آئی تھی، وہ اسی طرح اضطراب کا شکار تھا۔ اس نے فارحہ کو دھمکی بھرا میسج سینڈ کیا تھا، مگر اس کی طرف سے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے اس کی توقع کے مطابق رشتے سے انکار کیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا سمیر؟ عارفہ نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ موم پلیز، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے، میں اس سوسائٹی میں اس کے ساتھ موو نہیں کر سکتا، اس نے قدرے جھلاہٹ آمیز انداز میں کہا تھا۔
گھر بسانا یا سوسائٹی میں بیوی کی نمائش کروانی ہے تم نے؟ نہایت قہربار نظروں سے سمیر کو دیکھتے ہوئے جاوید اقبال نے اسے ٹوکا۔ ڈیڈ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اچھی بھلی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر ہے، شکل و صورت میں بھی اچھی ہے اور اخلاق بھی اس کا بہت اعلیٰ ہے۔ لاکھوں میں ایک ہے وہ لڑکی۔ اس نواب زادے نے ہمیں ذلیل کروانے، اب جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو اسے اعتراض ہو رہا ہے۔ جاوید اقبال نے سرخ انگارہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا انسان ہمیں بھی اچھا لگے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اچھے انسان سے شادی کی جائے۔ سمیر نے سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر جواب دیا۔ تم اس لڑکی کے قابل ہی نہیں ہو، مجھے بہت افسوس ہے۔ جاوید اقبال نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہی دیسی ماؤں والی جذباتی بلیک میلنگ، وہ زٹ ہو گیا تھا۔ فار گاڈ سیک مام، پلیز مجھے جذباتی بلیک میل نہ کریں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، مجھے اپنی مرضی سے لائف پارٹنر کے انتخاب کا حق تو دیں۔ وہ جھنجھلا اٹھا تھا، آواز بلند ہو گئی تھی۔ تو اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو گے، ماں باپ کی اہمیت نہیں رہی۔ چند دن کی محبت کے سامنے ماں باپ کی سالوں کی قربانیاں بھول گئے۔ جاوید اقبال اسے ملامت کر رہے تھے، اس کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ یہ آپ کا فرض تھا، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب اپنا فرض ادا کرو، برجستہ جواب دیا گیا۔ آپ اب غلط کر رہے ہیں، وہ ناراضی سے بولا۔ کیوں؟ ماں باپ کی بات ماننا غلط ہے؟ بچوں کو ان کی پسند کی شادی کا حق دینا غلط ہے؟ اس نے نشاکی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ تو اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ ڈیڈ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فارغ اور مجھ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم کبھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ اور احتجاج تر آیا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ خود ہی پیدا ہو جائے گی شادی کے بعد، وہ لاپرواہی سے بولے تھے۔ ہم کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، شادی دل کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ محض قبول ہے بول دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو اپنی زندگی میں تبھی شامل کرنا چاہیے جب دل رضامند ہو اور آپ کو لگے کہ آپ اس کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ اس نے مدلل جواب دیا۔ بند کرو اپنے فلسفے، اگر تم نے فارحہ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ جاوید اقبال نے ناگواری سے ہاتھ اٹھا کر روکا اور آخر میں دھمکی دی تھی۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا فوری طور پر۔ شادی کے لیے تیار رہو اور اپنے دل و دماغ کو سیٹ کر لو، جاوید اقبال نے بڑے ٹھنڈے انداز میں کہا تھا، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے ان کو جاتا دیکھا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کھڑا کوئی امپورٹنٹ فائل پڑھا تھا جب تھپ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کتنی بار کہا ہے نوک کر کے آیا کرو؟ وہ ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال کر بولا تھا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے کمرے میں آنے کا، ہمیں زبردستی بھیجا گیا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اپنی تشریف آوری کا مقصد بھی بتا دے، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ ہمیں امیوزمنٹ پارک جانا ہے۔ ڈھیر سارا غصہ اپنے اندر اتار کر اس نے دل میں کشف کو کوستے ہوئے بالآخر کہہ ہی دیا تھا۔ میں مصروف ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال برش کر رہا تھا۔ آپ مصروف ہوں گے، میں مصروف نہیں ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، تم جیسی نکمی لڑکی کے پاس فضول باتوں کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ آپم نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر تبصرہ کیا۔ عشل کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ وہ مشکل غصے کی اٹھتی ہوئی لہر کو دبا کر اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ عالم کو ہر صورت راضی کرنا تھا، کشف کے سامنے اپنی عزت بھی تو بنانی تھی۔ اس نے پلان پر عمل کرنا شروع کیا تھا۔ عالم، لہجے میں شیرینی سمو کر وہ بڑے پیار سے بولی تھی۔ کیا ہے؟ وہی سڑا ہوا انداز۔ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مر رہے ہیں، اپنی آواز میں اس نے دنیا جہان کا درد سمو کر کہا تھا۔ اچھا؟ عالم کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہم واقعی مر رہے تھے، عشل نے قدر جھنجھلا کر کہا تھا۔ کسی پر مر رہی تھی؟ کسی ناول کی کردار پر یا کسی ایکٹر پر؟ عالم کی زبان اور طنز لازم و ملزوم تھے۔ آپ پر، اس نے بے اختیار کہا۔ ہم آپ کے ساتھ مر رہے تھے خواب میں۔ اچھا، تو اب میں تمہیں خوابوں میں آنے لگا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ عالم نے اسے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لا حول بلا قوت، ہمیں ایسی کوئی واحیات بیماری لاحق نہیں ہے، عشل نے جل کر کہا تھا۔ اچھا۔ عالم نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر قدم قدم چلتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور دیوار سے جا لگی تھی۔ پیچھے دیوار تھی اور آگے وہ تھا۔ بری پھنسی تھی، اب وہ کیا کرے گی؟ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ اس کے کان میں جھک کر گنگنایا تھا، پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عشل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کرنے لگے تھے؟ زبان پھسلی۔ کچھ نہیں، عالم نے کندھے اچکائے۔ ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے ساتھ کچھ کرنے لگے تھے۔ عشل نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مثلاً کیا کرنے لگا تھا میں؟ عالم نے ناسمجھے سے آنکھیں سگیڑ کر اسے دیکھا۔ ہم جانتے ہیں آپ دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے لگے تھے اور ہمارے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہمارا گلا دبانے لگے تھے۔ ہم ہیں بھی اتنی حسین، اگر آپ ہمارے ساتھ… عشل کے زبان سے نکلے الفاظ سن کر عالم سکتے میں چلا گیا تھا۔ انف از انف، گیٹ لاسٹ۔ عالم کی دھاڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھا آپ ہم پر غصہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اب۔ عشل، گیٹ لاسٹ۔
نہایت ضبط سے کام لیتے ہوئے عالم نے کمرے کے دروازہ پورا کھول دیا تھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نظروں میں واضح غصہ اور وارننگ تھی۔ جا رہے ہیں ہم۔ وہ اس کے غصے سے کچھ خائف ہو گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اف اسٹوپڈ! عالم نے نفی میں سر ہلایا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں رکھنے لگا تھا کہ کال آنے لگی تھی۔ السلام علیکم آریان، کیسے ہو؟ ایک گرم جوش مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے فون کان سے لگائے باہر نکلنے لگا تھا کہ لان کے دروازے پر رک گیا۔ ایشل گھاس پر بیٹھی تنکے توڑ رہی تھی، چہرے پر زمانے بھر کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں بس پہنچ رہا ہوں آریان، ایڈریس سینڈ کرو۔ اس نے فون بند کر دیا تھا اور قدم ایشل کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی تیار ہو کر آؤ اور اپنی دوست کو بھی بتا دو، اسے راستے سے پک کر لیتے۔ حکم صادر کر کے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایشل نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر اس کی بات سمجھ میں آتے ہی وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے تیار ہونے کے لیے اندر بھاگی تھی۔ دیکھا، عالم بھائی مان گئے تو میں بھی انہیں برا بھلا کہتی ہوں۔ کشف کب سے عالم کی حمایت میں بول رہی تھی اور وہ جل جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ امیوزمنٹ پارک سے واپسی پر اس نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ عالم اس سارے عرصے میں فون پر کسی سے چیٹنگ میں مصروف رہا تھا، نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھے انہیں کچھ دیر گزری تھی۔ ایک ویٹر ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے ان کے سامنے مؤدب سا کھڑا تھا۔ ویٹر نے مینیو بک عالم کے سامنے رکھی تھی۔ عالم نے سرسری نظر ان دونوں لڑکیوں پر ڈالی تھی اور ڈشز کے نام پڑھنے لگا تھا۔ عالم! ایشل کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ عالم کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھیں۔ ہمیں کیوں نہیں مینیو کارڈ دیا؟ ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ ایشل نے ویٹر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور عالم کے ہاتھ سے مینیو بک چھوٹ کر ٹیبل پر جا گرا تھا۔ سوری میم، میں ابھی لاتا ہوں، ویٹر گڑبڑا کر بولا تھا اور الٹے قدم واپس بھاگا تھا۔ کچھ دیر بعد کشف اور ایشل مینیو کارڈ پر مسلسل نظریں جمائے یوں سوچ بچار کری تھی جیسے کوئی بہت اہم مسئلہ ہو۔ ہم برگر کھائیں گے، مینیو کارڈ میز پر پھینکتے ہوئے ایشل نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ ارد گرد کچھ لوگوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ عالم نے سخت غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سناتا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے چونک کر گردن موڑی اور اپنے سامنے کھڑے اس کو شکل نوجوان کو مسکراتے دیکھ کر سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ سوری یار، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ٹریفک کی وجہ سے، اس نوجوان نے قدرے معذرت خواہ انداز میں کہا تھا۔ اٹس اوکے یار، بیٹھو، عالم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا اور اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون ہے عالم؟ انٹروڈکشن کرواؤ۔ عالم نے گلا کھنکھارا۔ یہ ایشل ہے اور یہ اس کی دوست کشف ہے اور یہ میرا دوست آریان ہے۔ کیا تعارف کروایا تھا اے ایس پی داؤد؟ عالم نے ایشل بھابی یہ وہ ہیں؟ آریان نے حیرت بھری خوشگواری کے ساتھ کہا تھا۔ کشف نے ایشل کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبانے کے لیے منہ نیچے کر لیا تھا۔ ہم کوئی نہیں آپ کی بھابی، ہم ایشل ہیں۔ خبردار جو ہمیں بھابی کا، ایشل نے سخت ناگواری سے ٹوکا تھا۔ سوری بھابی، آریان خجل ہو گیا تھا۔ کشف نے بے اختیار کہکہا لگایا تھا۔ ڈونٹ وری آریان، تم اسے باجی کہہ سکتے ہو۔ دی گریٹ داؤد عالم نے ایشل کو سکون سے آنکھ لگائی تھی۔ ایشل نے سر جھٹکا اور کینہ توز نظروں سے عالم کو گھورا۔ ایشل بھابی، کشف نے ایشل کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی۔ شٹ اپ! ایشل نے اس کے پاؤں پر جوتا مارا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ابھی وارڈ میں ڈیوٹی دے کر فارغ ہوئی تھی اور ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آ کر ٹہلنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں شام کے اندھیرے کی طرح گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ پریشان تھی، اداس تھی اور شاید بے بس بھی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی مضطربانہ انداز میں ٹہلتی رہی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ اس نے آسمان پر پھیلی سرخ نارنجی شعاؤں کو دیکھا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بال ہوا سے اڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھے جب فون رنگ ہوا۔ موسیٰ کی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آج 1 ہفتے کے بعد موسیٰ نے کال کی تھی۔ مجھ سے سوری کے ٹیکسٹ کر چکی تھی مگر موسیٰ کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ اس نے جلدی سے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ؟ 3 لفظوں کا سوال تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کا حال پوچھ رہا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیسی ہے۔ جب تمہیں اس سوال کا جواب پتہ ہے تو ہر بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے آپ کے لفظوں پر یقین نہیں آتا، پھر بھی یقین کر لیتا ہوں۔ وہ چپ ہو گئی تھی اس جواب پر۔ موسیٰ ایم سوری، اس نے آنکھ کا بھیگا ہوا کونا انگشت شہادت سے صاف کیا۔ چھوڑیں، یہ بتائیں ہاسپٹل ہے یا گھر؟ موسیٰ نے بات ہی بدل دی تھی۔ ہاسپٹل۔ دیٹس گڈ، میں آ رہا ہوں۔ کہیں باہر چل کر بات کرتے ہیں، موسیٰ نے فوراً کہا تھا۔ لیکن موسیٰ، ہیلو! اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ سر چھٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کی جگمگ کرتی روشنیاں اس کے مومی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی بھوری آنکھوں میں ایک ساتھ کئی رنگ بکھرنے لگے تھے۔ آپ شادی سے انکار کرتے؟ موسیٰ نے بغیر بات کو گھمائے پھرائے کہہ دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خود پر یہ ظلم مت کریں۔ وہ شخص آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ موسیٰ نے اب کی بار کچھ نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ بس کسی طرح اسے کنونس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں،
میں کیسے کر سکتی ہوں انکار؟ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ آپ کو انکار کرنا پڑے گا فارحہ، موسیٰ نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ میں نہیں کروں گی، وہی ڈھیٹ پن۔ میں آپ کو آپ کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ تو میرے پرسنلز میں ٹانگ مت اڑاؤ، اس نے ناپسندیدگی سے کہا۔ میں ٹانگ اڑاؤں گا اور اس شخص کو ٹانگ مار کر آپ سے بہت دور پھینک دوں گا جو آپ کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے گا، موسیٰ نے شدید غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ تم سمیر کو کچھ نہیں کہو گے؟ فارحہ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اب کچھ بے بس نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ پلیز، یہ میری زندگی ہے، دور رہو مجھ سے۔ تمہیں کوئی حق نہیں میری زندگی میں دخل دینے کا۔ اس نے اپنے گرد اجنبیت کی کئی دیواریں کھڑی کر لی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، تمہارا بہت شکریہ اس کنسرن کے لیے۔ اور اپنے الفاظ اسے کھوکھلے لگے تھے۔ سامنے والی ٹیبل پر سمیر ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر سمیر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اس نے جواباً رخ پھیر لیا تھا۔ موسیٰ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی دیکھی۔ سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب بھی اس سے شادی کریں گی؟ سوال بہت بے رحم تھا۔ سوال کرنے والے کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ ہاں، اس نے شکستگی سے اقرار کیا۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں کو دکھ نہیں دے سکتی۔ وجہ؟ مشرقی لڑکی ہوں۔ اور موسیٰ بن محمد کو لگا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اسے لاجواب کر گئی ہے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ ترہم سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔